قرآن کی تلاوت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے برادر عزیز، برادر مکرم، زینت القرہ، فخر القرہ جناب قاری عبد المالک صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، قرآن کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں نعت میں لکھا ہے، تو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا، کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا، کہیں پہ یاسین، کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے، انہی کے چہرے کو صبح لکھا، انہی کی زلفوں کو شام لکھا۔ زلفوں کا ذکر بھی، چہرے کا ذکر بھی، حسن کا ذکر بھی اور سینے کا ذکر بھی، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اور ہمارے نبی کی شان، اللہ نے اور نبیوں کو بھی کتابیں عطا فرمائیں لیکن ایک جگہ پہ بٹھا دیا، لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو ایک جگہ پہ نہیں، جہاں جہاں پر حضور پہنچے، جہاں جہاں پر حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے۔ یہ نبی کی شان ہے۔ مکے میں گئے، مکے میں قرآن، مدینے میں آئے، مدینے میں قرآن، بدر میں گئے، احد میں گئے، حنین میں گئے، خندق میں گئے، تبوک میں گئے، جہاں پہ نبی جاتے ہیں قرآن وہیں پہ آتا ہے، جہاں جہاں پر حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں انہی کی خاطر خدا نے اپنا کلام لکھا، یہ بھی ہمارے نبی کی شان ہے۔ معراج کی رات میں مسجد اقصیٰ میں اللہ نے سارے نبیوں کو وہاں پہ بلایا، اپنے نبی کو بلایا اور اپنے نبی کو مصلی پہ کھڑا کیا اور سارے نبیوں کی صف بنائی اور اپنے نبی کو سارے نبیوں کا امام بنا کے اللہ نے اپنے نبی کو اور بھی مقام عطا فرما دیا۔ بلا کے رب نے سبھی کو اقصیٰ جو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، بلا کے رب نے سبھی کو اقصیٰ جو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، انہی کو ہے اختتام لکھا، انہی کو سب کا امام لکھا۔ آخری نبی بھی ہمارے نبی اور جو سارے نبیوں کے امام بنے وہ بھی ہمارے نبی۔ تو قرآن جو ہے یہ ہمارے نبی کی نعت ہے، ہمارے نبی کی شان ہے۔ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ننھا سا خطیب آپ کے دلوں کو محظوظ فرمائے گا اپنی تقریر سے، حافظ محمد سعد معاویہ، دعوت محمد سعد معاویہ آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت اس بچے کو مزید ترقی عطا فرمائے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مسلمان ہو تو اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، نبی کا پیار ہوتا ہے اور اس کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے میں بھی اپنے نبی کی شان کو بیان کروں۔ نعوذ باللہ، کافروں کے علاوہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ ہر بندہ اپنے دل میں نبی کا عشق بھی رکھتا ہے، نبی کی محبت بھی رکھتا ہے اور نبی کا پیار بھی رکھتا ہے۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ جی بھر کے پڑھنا چاہیے، دوپہر کو، صبح کو، شام کو، جب دل چاہے۔ اور اگر کوئی بندہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں گھرا ہوا ہو، اس کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھے۔ درود پڑھنا میرا اور آپ کا کام ہوگا، پریشانیوں سے نکال دینا اللہ کا کام ہوگا۔ درود ایسی برکت والی عبادت ہے۔ تو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، یہ رونق کائنات تجھ سے، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، یہ رونق
کائنات تجھ سے، برگ پہ شجرو برگ سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، میرا مقدر میرا ستارہ جب بھی تیرا دیدار ہوگا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے نبی کا دیدار ہو، میں خواب کے اندر اپنے نبی کا دیدار کروں، نبی کی زیارت کروں، وہ نبی کی ذات پہ درود پڑھے، درود کی برکت سے نبی بھی خواب میں آ جاتے ہیں۔ میرا مقدر میرا ستارہ جب بھی تیرا دیدار ہوگا، اٹھنے والی نظر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ ایک اللہ کا ولی کشتی میں سمندر میں سفر کر رہا ہے، جب کشتی درمیان پہ پہنچی، کشتی نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے، ڈوبنا شروع کر دیا۔ اسی کشتی کے اندر ایک اللہ کے بندے کو اونگ آئی، خواب کے اندر محبوب کی زیارت ہوئی۔ محبوب نے فرمایا اے میرے بندے پریشان نہ ہو، کشتی والوں کو کہو میری ذات پہ 1000 مرتبہ درود پڑھو۔ درود پڑھنا شروع کیا گیا، ابھی 300 عدد پہنچا تھا، اللہ نے درود کی برکت سے کشتی کو کنارے پہ لگا دیا تھا۔ درود کی برکت سے اللہ نے کشتی کو کنارے پہ لگا دیا۔ یہ درود کی برکت ہے۔ میرا مقدر میرا ستارہ جب بھی تیرا دیدار ہوگا، اٹھنے والی نظر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا جو آغاز کروں میں، لبوں پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ حاصل کلام شعر در پہ حاضر غلام تیرا، سن لو آقا سلام میرا۔ یہ بھی عقیدے کی بات ہے کہ جو آدمی بجاڑ کے اندر، بجاڑ کی بستی میں، بجاڑ کی مسجد میں یہاں پہ درود پڑھتا ہے، فرشتے اس کو درود لے کر نبی کے روزے میں جاتے ہیں اور اس کا نام لے کر نبی کو درود پیش کیا جاتا ہے۔ جو بندہ نبی کے روزے پہ جا کے درود پڑھتا ہے، نبی اس کے درود کو سنتے بھی ہیں اور اس کے درود کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس میں 2 عقیدے سمجھ میں آئے۔ یہاں پہ درود پڑھیں گے، آقا نہیں سنیں گے، فرشتے لے کر نبی کے روزے میں حاضری دیں گے اور نام لے کر درود کو پیش کیا جائے گا، پھر درود قبول بھی کیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ نبی کے روزے میں جائے، وہاں جا کر ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بندہ نبی کے روزے پہ درود پڑھے گا، نبی اس کا درود سنتے بھی ہیں اور اس کے درود کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا در پہ حاضر غلام تیرا، سن لو آقا سلام میرا۔ در پہ حاضر غلام تیرا، سن لو آقا سلام میرا۔ مکار کے مکر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ تو نبی کی ذات پہ درود پڑھو، جی بھر کے پڑھو۔ درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے مسائل کو حل بھی فرمائیں گے۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری جلدی ہی دعا کو قبول فرما لے، دعا کرنے سے پہلے بھی درود پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے، پھر دعا کے آخر میں پھر نبی کی ذات پہ درود پڑھا جائے، تو یہ دعا جو ہے سیدھی اللہ کے دربار میں جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے درود کی برکت سے۔ تو اسی درود کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے اپنے برادر عزیز حافظ شہزاد درودی صاحب کو دعوت دی۔ کیا پڑھنا ہے؟ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے، نبی کی آل کو۔ ہمارے علاقے کی مشہور شخصیت حضرت مولانا محمد عمران حنفی صاحب، ان سے گزارش ہے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور ان کے بھتیجے حضرت مولانا محمد عمر طیب صاحب وہ بھی ادھر تشریف لے آئیں، اور ہمارے علاقے کی بزرگ شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد ثاقب صاحب، ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ پروگرام بھی سنیں اور علماء کرام کی زیارت بھی کریں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے قاری صاحب ہیں
نعت پڑھنا چاہتے ہیں قاری عبداللطیف صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ مائک پہ تشریف لائیں، مختصر وقت میں اپنا نعتیہ کلام پیش کروائیں۔ دعوت دے رہا ہوں، محبوب کی ولادت ہوئی عام الفیل ربیع الاول کا مہینہ، سوموار کا دن، صبح صادق کی گھڑی، ایک سورج مشرق کی جانب طلوع ہو رہا تھا، ایک سورج آمنہ کی گود میں طلوع ہو رہا تھا۔ رحمت الہی جوش میں آئی، باغوں میں بہار آئی، ابراہیم کی دعا آئی، اسماعیل کی التجا آئی، افسردہ کلیاں مسکرانے لگیں، امید کی کرنیں ہر طرف روشنی پھیلانے لگیں۔ محبوب کی ولادت ہوئی، آسمان زمین مشرق مغرب شمال و جنوب پوری کائنات روشن اور چمکدار ہو گئی۔ ایک آدمی یمن میں بیٹھا اپنے معبد خانہ میں بتوں کی عبادت کر رہا ہے، اس نے دیکھا آسمان کے دروازے کھلے، آسمان بھی جھک رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، درخت بھی جھک رہے ہیں، پتھر بھی جھک رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کے معبد خانہ میں جتنے بت پڑے تھے سارے الٹے ہوئے، اور جو بڑا خدا تھا اس کے پیٹ سے آواز آ رہی تھی، دنیا والوں تمہیں مبارک ہو، جس نبی کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، نبی آ چکے ہیں۔ وہ آدمی اٹھا اپنے گھر میں گیا، اپنی گھر والی سے پوچھا تو نے کوئی آواز سنی ہے؟ اس نے کہا ہاں سنی ہے۔ کیا سنی ہے؟ میں نے یوں سنا ہے۔ اس کی گھر والی نے کہا جاؤ نا اپنے بت کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو جو نبی دنیا میں آئے ہیں اس نبی کا کیا نام ہے۔ وہ آدمی اٹھا اپنے معبد خانہ میں آیا، اپنے بڑے خدا سے پوچھا جو نبی دنیا میں آئے ہیں اس کا کیا نام ہے، تو بت کے پیٹ سے آواز آ رہی تھی جو نبی دنیا میں آئے ہیں اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ بت نبی کا تعارف کروا رہا ہے، نبی کا نام لے رہا ہے۔ اس کی ایک نوجوان لڑکی تھی، سالوں سے بیمار تھی، دوائی کھا رہی تھی، علاج کروا رہی تھی، لیکن اس کی بیماری دور نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے جب نبی کی ولادت کو دیکھا، کائنات کو روشن اور چمکدار دیکھا، نبی کے نور کو دیکھا، اس نے اپنے دامن کو پھیلایا، ہاتھوں کو اٹھایا، اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جس نبی کی ولادت ہوئی ہے اس نبی کے صدقے میری بیماری کو دور فرما۔ دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ نے اس لڑکی کی بیماری کو دور فرما دیا تھا۔ تو اس نے اپنی زبان حال سے کہا، اس کے باپ نے نام محمد سے لب کو سرور ملتا ہے، فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو عامر ان کا نام لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا، مکے میں آیا، بی بی آمنہ کا گھر پوچھا، دروازے کو دستک دی، نبی کا حسن دیکھا، نبی کا جمال دیکھا، نبی کا کمال دیکھا۔ اس نے اسی وقت اپنی جان کو نبی پہ قربان کر دیا اور اس نے جاتے جاتے ساری دنیا کو پیغام دیا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے نبی کے حسن کو دیکھ کر اپنی جان کو اسی وقت نبی پہ قربان کر دیا۔ یہ نبی کی ولادت ہے، نبی کی آمد ہے۔ اسی نبی کی آمد کو، ولادت کو بڑے ہی اچھے انداز میں، اشعار میں، خطابت میں بیان کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ برادر عزیز، برادر مکرم، خطیب اسلام، مقرر شیر بیان حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد عاصم شاد صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ نعرہ